الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسط محبت اور حقیقت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان ہو کر گیا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کونین تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مقصود کائنات روح کائنات مصدر کائنات جان کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دربار پر انوار دی اندر ہدیہ درود و سلام دے نظرانے عقیدت اور محبت دے نال پیش کرن کے بعد دعائے کہ اللہ وحدہ لا شریک آج دی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ قدوس کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ وحدہ لا شریک قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے اللہ بیمارن صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ وطن عزیز ملک پاکستان افواج پاکستان عوام پاکستان دی اللہ خیر فرمائے برادران ملت جڑی آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کیجیے اس کا سہارا لے کے اس ماہ مقدس اس ماہ شوال المکرم دے حوالے دے نال اسلام دا جڑا اہم دن اسلام دی تاریخ دی اندر جس کو غزوہ بدر اور جنگ بدر دے نام دوتے معصوم ہے اس آیت کریمہ دا سہارا لے کے
چند ایک مشاغان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خراج تعظیم اور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، جنگ احد شوال المکرم دی 5 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس تو قبل جنگ بدر دا واقعہ پیش آیا۔ اسلام دا پہلا مارکہ، اسلام دی عظیم جنگ، اس کے اندر خالق کائنات نے، خالق ارض و سماوات نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی اور کفار کو ایک بدترین شکست خالق کائنات نے عطا فرمائی۔ اس جنگ کے اندر کفار دا لک ٹوٹ گیا ہے، کفار دے 70 بندے قتل ہوئے نے، اور اس جنگ کے اندر 70 کے قریب کفار دے بندے قیدی بھی ہوئے نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 سال ہو گئے نے مدینہ المنورہ دی سرزمین تے اپنے غلاماں دے نال زندگی بسر کر رہے ہیں، بڑے سکون دے نال، سکون ماحول دے نال۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، جس وقت یہ مارکہ پیش آیا اور کفار کو بڑا نقصان ہویا تو کفار بیٹھ دیاں، اٹھ دیاں، سو دیاں، یہی سوچتے سن کہ کدو وہ ویلا آئے گا کہ مسلمانوں کو اسی بدلہ لیواں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، چاہتے کفار اکٹھے ہو کے، جس کے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ ویسی، امیہ دا بیٹا ویسی، خلف دا بیٹا ویسی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں ایک گروہ اکٹھا ہو کے، اور بھی کفار اکٹھے ہو کے ابو سفیان کو آ جانن، ابو سفیان کو آدن کے تو ساڈا سپہ سالار فوج دا، اسی یہ مشورہ کر کے آئے، طے کر کے آئے کہ مدینہ المنورہ دی سرزمین دوتے مسلمانہ دوتے بغیر دسیاں، بغیر خبر دے ہوتے حملہ کر دیتا جائے، اور تو ساڈا سپہ سالار ہے، اور جنگ دا جتنا بھی خرچہ ہے ابو سفیان کو کہہ دینے کہ سارے اخراجات جنگ دے بھی تو ادا کرنے نے، کیونکہ ابو سفیان دا تازہ قافلہ شام تو مکہ دی سرزمین دے وچ داخل ہو گیا۔ علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت تیرا تجارت کر کے قافلہ آیا ہے، اس دور کی جڑی مالیت بڑھ دیئے کم سے کم 50,000 پاؤنڈ اس کی مالیت بڑھ دیئے۔ ابو سفیان نے آتے کہ میں سارے اخراجات چکر واسطے تیار ہاں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ایمان تلا چکے سن لیکن ایمان کا اظہار نہیں فرمایا سی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خط تحریر فرما کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر پہنچایا، ایک شخص کو دے کے، اجرت دے کے، جب وہ خط میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پہنچیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلام نو ارشاد فرمایا کہ خط پڑھ کے سنایا جائے۔ اس غلام نے خط پڑھ کے سنایا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، ادھر کفار مکہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نو آکھ ہے کہ اس طرح کرو کہ جڑے قبائل نے انہاں دے وچ بھی اپنے نوجوان بھیجو، اپنے آدمی بھیجو جڑے نوجوان نے، جڑے تیر انداز دے اندر بڑی مہارت رکھتے نے، انہوں بھی لائے کے آمن۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، ادھر لشکر تیار ہو رہی ہے، ادھر خط میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچے، ایک غلام نے خط پڑھ کے سنایا ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ نو مدینہ دی گلی دے وچ بٹھا لیا ہے، اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ صحابہ تہاڈا کی مشورہ ہے؟ اس تو پہلے میرا مشورہ ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس طرح کریے کہ جڑی ساریاں عورتاں نے کسی مورچے دے اندر انہاں نو بند کر دتا جائے، اور مرد حضرات جڑے جنگ دے اندر مہارت رکھتے نے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اور مدینے دے جڑے گھر نے انہاں دی چھتاں دے چڑھ جان، کیونکہ اسی مدینے دی ہر گلی کو واقف ہیں، لہذا جڑا بھی گروہ آئے گا، جڑا بھی لشکر آئے گا،
اسی چھات دے تو حملہ کرانگے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ عطا فرمایا، ایک تجویز عطا فرمائی. لیکن اور نوجوان صحابہ، اور نوجوان سپہ سالار جو حضور دے نال محبت رکھتے سن، جو اسلام دے نال جذبہ رکھتے سن، سارے صحابہ اسلام دے نال محبت رکھن والے، سارے صحابہ اسلام دے نال جذبہ رکھن والے، اور نوجوان جڑے غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے سن، ہر وقت اللہ کی بارگاہ دے وچ اے عرض کرتے سن، مولا کوئی اور ویلا بھی آئے گا جس تیرے نبی دی نبوت دے اوپر قربان ہون دا ویلا بھی آئے گا، تیرے اسلام دے اوپر قربان ہون دا ویلا بھی آئے گا. انہاں صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اسی مدینہ وچ بیٹھ کے نہیں لڑاں گے، یا رسول اللہ اسی مدینہ تو باہر نکل کے یا رسول اللہ اسی بھی حملہ کرن واسطے تیار ہیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں، جب صحابہ کرام نے مشورہ عطا فرمایا تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے ابو بکر صدیق اور پیارے عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نال لے کے میرے کریم آقا اپنے حجر مبارک کے اندر تشریف لائے گئے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ادھر لشکر تیار ہو رہے ہیں، 3000 دوتے مسلح لشکر، 200 گھوڑے نے میرے کریم آقا دے غلام 300 اٹھ نے. اللہ اکبر، میرے کریم آقا دے غلام 300 700 ذرہ پوش نے. اللہ اکبر، میرے کریم آقا دے غلام ادھر 1000 لشکر تیار ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں سمیت حجر مبارک کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں تہاڈا کی مشورہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس طرح حکم ہوئے جڑے بار صحابہ موجود سن انہاں دا خیال ہے اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ پیش کیتے کہ گستاخی تے نہیں ہوگی، اور صحابہ الگ پریشان نے. لیکن ابو بکر عمر پاک نے عرض کیتے یا رسول اللہ، جس طرح حکم ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں اس طرح کرو کہ میں تیار فرماؤ. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زرادن پوش فرمائی. میرے کریم آقا نے تلوار ہاتھ کے اندر غلاموں لگی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمان تیار فرمائی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمر کے اندر کمر بند بندی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں سمیت جس وقت بار تشریف لینے، غلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اسی اپنا مشورہ یا رسول اللہ واپس لینے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ نہ میرے غلاموں تہاڈا مشورہ بھی صحیح ہے، کیونکہ میں سپہ سالار ہوں، میں لیڈر ہوں، اس وقت میں تیار ہوں. جڑا لیڈر تیار ہو ونجے، جڑی گل کرتے ہوئے اس گل دے اوتے پکا ہو گئے. جڑا لیڈر تیار ہو ونجے، جڑا سپہ سالار تیار ہو ونجے، اصل سمے وہ گل اپنی کدی واپس نہیں لیندا. لیکن افسوس کہ آج دے جڑے لیڈر نے اور کہ پاکستان دے منٹ تو پہلے اپنا بیان تبدیل کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ انہاں کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ملک پاکستان واسطے انہاں کو صحیح کام کرن دی توفیق عظیم عطا فرمائے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام ادھر 3000 کا لشکر آ رہی ہے. ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاماں نال جا رہے ہیں. میرے کریم آقا سپہ سالاری فرما رہے ہیں. جس وقت میرے کریم آقا مدینہ طوفان تشریف لائے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ نبوت دوڑائی جس کے اندر 16 یا 17 اس طرح کے جوان موجود سن جنہاں دی عمر تقریباً 14 سال تو بھی کم موجود سی. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ میرے چھوٹے غلاموں تو سی واپس مڑ جاؤ. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ حضرت سعید جی یا رسول اللہ اس طرح کر تو واپس مڑ جا، جو جوان ہوئے گا 3 خاتم پڑے گا. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ واپس مڑ گئے تو روندے جا رہے ہیں. میرے کریم آقا کا غلام ایک روندا جا رہی ہے، مدینہ پاک بھی روندا رہی ہے. اس وقت غزوہ خندق کا موقع ہے. اس جوان نے بڑی بہادری کے نال جنگ لڑی، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس غلام کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھے تو میرے کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ دے وچ دعا فرمائی، اللہ میرے اس غلام دی نسل دے اندر برکت عطا فرما، اللہ میرے اس غلام دی اولاد دے اندر برکت عطا
فرما. تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہی برکت عطا فرمائی. اسی 40 پیسہ اللہ نے 40 بھتیجے عطا فرمائے اور اللہ نے مینوں 20 بیٹے عطا فرمائے. اور بغداد کی سرزمین تے ہوتے ایک قاضی القضات گزرے امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سعید کی اولاد دے وچ اللہ اکبر. نسل چلی اور جلدی جلدی بغداد کی سرزمین کو تے پہنچی. اللہ نے ایڈا امام عطا فرمایا امام یوسف کی صورت کے اندر اور اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو شاگرد عطا فرمایا. اللہ نے سانو رہنما امام عطا فرمایا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس طرح کر کے تو ہی واپس مڑ جا. عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عمر بن ضرور تھوڑی ہے لیکن تیر کے اندر یا رسول اللہ بڑی مہارت رکھتا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس طرح کر پھر چلا کے بھی کھا. جن نے بھی اس تیر چلائے نے سارے تیر اس نے نشان دے لگے نے. میرے آقا نے اس نے بھی غلامی قبول فرما لی. حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر بھی چھوٹی سی اس وقت. حضور نے میں نے پیچھے موڑ دیتا. جس وقت میں مدینہ گیا میرے سجیلا باپ سی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری کہانی ساری واقعہ سنایا کہ نبی علیہ السلام نے میں نے پیچھے موڑ دیتا ہے. میں بھی حضور دا غلام ہاں. اسی سارے غلام تحیہ کر کے آیا سا. ساری ماما نے آکھیا سی کہ پترا واپس مڑ کے نہیں آنا. حضور کی عزت حضور کی ناموس کے اوپر شہید ہو کے آنا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ آ جاتے عرض کرتے یا رسول اللہ تسی حضرت رافع بن خدیج نو قبول فرمائے مینوں بھی قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا کہ تیری عمر چھوٹی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح کرو کہ ساری کشتی کرا دو. تو حضور دے غلام چھوٹے غلام نے نبی علیہ السلام دے غلام دی کشتی ہو رہی ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کان دے وچ پھوک مارے یار تیری تے قبولیت ہو گئی ہے. تو تلے آ جا تیرا کی جانے. تو تلے آئے گا اللہ دا محبوب مینوں بھی قبول فرما لے گا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام دا جذبہ دیکھو جہاد دا جذبہ دیکھو جنگ دا جذبہ دیکھو دین دور تے قربانی دینے کا جذبہ دیکھو. لیکن آج اس دور کے اندر دین دور تے بولنا بھی مشکل ہو گئی ہے. سانو اپنی جاناں دی پرواہ ہو جاتی ہے. سانو اپنی اہل و عیال دی پرواہ ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھے کہ عزت اس دی ہوئے گی جڑا رسول اللہ دی عزت کرے گا. سارے زمانے تو وقت کے عزت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عزت نے ساریاں عزت نبی علیہ السلام دی اس گل دے اوتے قربان اس پیر دی دھوڑ دے اوتے قربان اس نلائق مبارک دی دھوڑ دے اوتے قربان جتوں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ گزر کے گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا قافلہ چلیا. ادھر 3000 دا لشکر چلیا. ادھر 1000 دا لشکر چلیا جس کی سپہ سلاری میرے کریم آقا فرما رہے نے. ادھر جن 3000 کا لشکر جس وقت مقام میں ابوا دوتے پہنچیا کفار کا لشکر رک گیا. اس کے اندر ایک عورت سی جس کا نام سی ہندا بڑی سخت ترین عورت سی اسلام کی بڑی سخت سی لیکن میرے کریم آقا کی چچی سی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اس مقام ابوا دوتے کس ہستی دی قبر انور ہے. میرا تھوڑے کو ایک سوال ہے کوئی آیا دسنا دا نبی علیہ السلام دی اما مبارک دی نبی علیہ السلام دی والدہ مبارک دی مقام ابوا دوتے قبر انور ہے. اس ہندا نامی عورت نے آکے اس طرح کرو کہ نبی دی قبر نبی دی ماں دی قبر دا نبی دی ماں دی قبر کو شک کی نہ جائے اور نبی دی ماں دا جڑا ہے نا جسم کٹ کے قبر دے وچوں اپنے کول رکھ دیتا جائے تاکہ جڑے مسلماناں دے قبضے دے اندر سارے لوگ آن گے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں انہوں نے آکھے کہ او بطور حباب کہن گے یا کوئی اور سلام مشورہ کرن گے اسی بطور جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے پیش کریں گے اپنا ایک آدمی چھڑاواں گے. میرے کریم آقا دے غلاموں ایک کافر کھڑا سنا کہ اس تجویز سانو منظور نہیں
اگر تسی اس طرح کرو گے تو مسلمان بھی تواڈے جسم نال اس طرح کرن گے عرب دے اندر ایک ریت پیدا ہو جائے گی لہذا انہاں دی گل دے وچ یہ عقل آئی پھر او گل چھوڑ کے پھر اگے انہاں دا قافلہ چل پیا جس وقت میدان احد کے اندر قافلہ پہنچیا میرے کریم آقا بھی پہنچ گئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح تلوار لہرائی اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ آج کون ہے جو میرے تلوار کا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہاری تلوار کا حق کی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میرا غلام میری تلوار کا حق یہ ہے کہ لڑدیاں تلوار ٹیڑھی ہو جائے لڑدیاں تلوار وکی ہو جائے عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نظر کرم تواڈی ہونی چاہیے انشاءاللہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے گی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پھڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا غلام تلوار پھڑ کے اس طرح چال پیا چلتے اکڑ کر میرے کریم آقا نے فرمایا کہ لوگوں اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ دجانہ ویسے تو یہ چال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں لیکن آج یہ چال اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑی پسند ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو لجپال کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تلوار کو پھڑیا اللہ اکبر تلوار لڑدیاں ٹیڑھی ہو گئی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیر مبارک دے اندر نبوت دے قدم مبارک دے اندر بیٹھ کے میرے کریم آقا دا غلام تیر پھینک رہی ہے میرے کریم آقا دا غلام تیر نال نیزے نال پھینک رہی ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا دا غلام 1000 تیر جناب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کمان دے وچ نکالیا میرے کریم آقا نے اپنے تیر بھی اپنے تیر بھی جناب حضرت سعد بن معاذ کو عطا فرما دیتے اللہ اکبر جڑا بھی مجاہد گزرتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تیر دے دے عطا فرما دیتے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فرما رہے ہیں کہ سعد مار محمد دے دشمنوں کو مار میرے کریم آقا دے غلاموں ساری کائنات ساری دنیا کہہ دیے یا رسول اللہ سارے ماں باپ قربان ہو جاتے ہیں کہ اس دن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک فرما رہے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ دے روح تو قربان ہو جان ساری دنیا کہہ دی یا رسول اللہ سارے ماں باپ قربان ہو بنجن لیکن اس دن میرے کریم آقا اے فرما رہے سر کے ساتھ میرے ماں باپ دے روتے قربان ہو گئے سبحان اللہ کی عظمت عطا مالک حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر وہ انسان حضرت سعد بن معاذ نے جس کے متعلق سرکار مدینہ نے فرمایا کہ سعد میرے ماں باپ دے روتے قربان ہو گئے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں سائر ایک شخص کا نام ہے اس وقت مدینہ المنورہ دی سرزمین دے وچ آیا مدینہ سونے مدینہ ویران ہے وہ شخص مدینہ دی گلی دی وچ چلدے نال کھجوراں کھاندے لوگ کو پوچھدے کہ اج مدینہ ویران نظر آندے مدینے دے جوان کتے گئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتے تشریف لے کے گئے نے مسلمان نہیں حالی اسلام کا مخالف ہے لوگوں نے آکھے کہ تیرے قبیلے والے اور مدینے دے نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میدان احد دے وچ اسلام تو تے اپنی قربانیاں پیش کر دے وہ جوان کھجوریں کھاندا جا رہی ہے چلدا چلدا جس وقت باہر گیا ہے میدان احد دے وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں وچ حاضر ہوئے ایک دھیان کھجور والے پاسے اور دوسرا دھیان حضور والے پاسے ہے کھجور بھی کھاندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاسے بھی دھیان رکھ دے عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میدان کے ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میدان احد ہے عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے لوگ کی پہ کر دینے میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسلام دے حق دے وچ جہاد پہ کر دینے یا رسول اللہ اس جہاد دے بدلے کی ملے گا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاد دے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس جہاد دے بدلے جنت ملے گی اللہ اکبر میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنت کتے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جنت تلوار دے سائے تلے
اس جوان نے جب میدان جہاد کے اندر نظر دوڑائی ہے اللہ نے سارا جنت کا نقشہ دکھا دیتا ہے اللہ نے ساری جنت اس جوان کو دکھا دیتی ہے عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح کرو کلمہ بھی پڑھاؤ یا رسول اللہ اور میرے جان کا بھی اعلان فرماؤ تو میں اجازت بھی فرماؤ میرے کریم آقا نے کلمہ پڑھایا اور میدان جہاد کے اندر اجازت بھی فرمائی جس وقت جوان میدان جہاد کے اندر گیا لڑتا لڑتا جس وقت شہید ہو گیا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ جس وقت اس جوان کا جسم اثر آیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ انہو من اہل الجنہ اے شخص اہل جنت دے وچ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ کسی نے سوال کیتا او کیڑا جنتی شخص ہے جڑا بغیر نماز تو بغیر روزے تو بغیر حج تو بغیر صدقات بغیر کفارات تو جڑا شخص جنت کے اندر گیا ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہی شخص ہے جس کا نام اسہیرہ میں اور میدان احد میں جڑا شخص شہید ہویا سی میرے کریم آقا دے غلاموں نے ان کو نماز سن نہ ہی روزے سن نہ ہی قرآن کی تلاوت سن کوئی چیز ہی نہیں سی بس ایک ہی چیز سی عقیدہ سی حضور دی غلامی سی اور میدان جہاد کے اندر حضور دی عزت اور حضور دی ناموس کے اوپر قربان ہوئے فقط عقیدہ لے کے کیے اور کوئی چیز لے کے نہیں کیا یہ تو پتہ ہے چلتے عقیدہ بڑی اہم چیز ہے اس تو پتہ ہے چلتے عقیدہ بڑی اہم چیز ہے ساری چیزاں موجود ہو بنی انسان کو عقیدہ موجود نہ ہوئے ساری چیزاں کام نہیں دے سکتیاں اگر ساری چیزاں موجود نہ ہوئے عقیدہ کون موجود ہوئے علماء کرام محدثین کرام فرماتے ہیں عقیدہ پھر بھی کام دے جائے گا ایک انسان کو نماز بھی ہے روزے بھی ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن عقیدہ موجود نہیں ہے انسان بیکار ہے اور انسان بیکار ہے اس کی عبادتاں اس کی ریاستاں اس کے نفلی عبادات ساری بیکار نے عقیدہ پلے ہے نمازی ہے اللہ دی بارگاہ کے اندر بڑا ہی مقبول شخص ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہاگ رات شب وقت رات صبح دویلے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ الجہاد الجہاد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت کے اندر اٹھے اور میدان جہاد کی طرف جان لگے بیوی نے دامن کو پکڑ لیا میرا حسن چھوڑ کے میں چھوڑ کے کتنے جا رہے ہیں کہ چھلی میرے دامن چھوڑ دے جنہیں محمد عربی نو ویکھے اور حسن ویکھن دی اوقات ہی نہیں بنتی میرے کریم آقا دے غلاموں بیوی نے بڑے ترلے پائے لیکن آخرکار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے وچ وہ خاتون عرض کر دیے اگر تو جا رہے تو مینوں بھی نال لے کے جاؤ گے اللہ اکبر میرے کریم آقا دے غلاموں جس وقت کفار دا لشکر مکہ دی سرزمین تو چلے نال عورتاں بھی موجود سن گیت گانے عورتاں گانے بجانے عورتاں شاعر آکھنے عورتاں اس وقت کفار لے کے آئے سن کیونکہ کفار یقینی گل کر کے ایسا نہ اگر عورتاں سارے سامنے موجود ہون گیا اسی کدی بھی میدان چھوڑ کے نہیں بھجیں گے نہیں دوڑیں گے کیونکہ عرب کے سامنے عورت موجود ہوئے عربی شخص کے سامنے کدی بھی میدان جہاد کدی بھی کوئی جہاد کا میدان ہوئے کوئی بھی میدان ہوئے کدی بھی چھوڑ کے نہیں دوڑتا کیونکہ عورت پھر جڑا ہے نا انہوں لام کام کر دیے اللہ اکبر اس غرض نال عورتاں لائے کے ایسن اور ادھر میرے کریم آقا دے غلاموں ادھر بھی عورتاں نہیں اصل اس غرض نال لشکر اسلام دے نال اس غرض نال جو لشکر اسلام جو مجاہدین ہون گے انہوں نے بھر بھر کے پانی پلان گے اور انہوں نے مرہم پٹی کرن گے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نے بھی آخیا کہ مینوں ہی نال لے کے جا جس وقت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد کے اندر اترے میرے کریم آقا دا غلام لڑتا لڑتا شہید ہو گئے جنگ دا جس وقت اختتام ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ میرے غلاموں کی لاشاں رکھو میرے کریم آقا نے اس کو پہلے خواب دیکھے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں خواب دیکھے کہ میں جانور ذبح کر دیا ہوں اور میرے جڑے تلوار تے اوتے جڑا ہے نا تندے ظاہر ہو گئے نے
اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں ایک مضبوط زرہ دے اندر اپنا ہاتھ پایا ہوئے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جڑا میں جانور ذبح کر رہے ساں اس تو معلوم ہوئے کہ میدان احد کے اندر میرے غلام شہید ہوں گے اور جڑے تلوار تے دندے میں مظاہر ہوئے نے میں نظر آئے نے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اتھو لگدا ہے کہ میرا ایک اہل بیت دے وچوں کوئی فرد شہید ہو جائے گا اس میدان احد دے وچ. اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرا زرہ دے اندر ہاتھ مضبوط ادراک موجود ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی مدینہ دے قبضہ نہیں کر سکتا. قیامت تک کوئی موذی بھی مدینہ دے سرزمین دے قبضہ نہیں کر سکتا اور قبضہ کرن دی دور دی گل ہے قبضہ کرن دا سوچ بھی نہیں سکتا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ دے اختتام دوتے فرمایا کہ میرے غلام رضی اللہ شاہ تلاش کرو. اللہ اکبر ساری اللہ شاہ تلاش کر دیا میرے کریم آقا دے غلاموں لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش نہیں مل رہی. اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ صحابہ جاننا کہ عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تواڈے پیارے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش نہیں مل رہی. تواڈے پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش نہیں مل رہی. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ مل جان گی لاشاں. اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت اسمان وال کی دی. اللہ اکبر میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مبارک کو اسمان والے فرشتے لے کے جا رہے سن. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے غلام دی لاش اسمان والے فرشتے لے کے جا رہے ہیں اور اسمان دی بدل دے نال میرے حنظلہ کو غسل مبارک دے رہے ہیں. اللہ اکبر میرے کریم آقا دے غلاموں سارے صحابہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے نے. آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شہید نو غسل نہیں دتا جاندا. یا رسول اللہ شہید نو سیالت دے اندر یا رسول اللہ دفنایا جاندا ہے لیکن حضرت حنظلہ کو غسل دین دے کردار پیش ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس خاندان کو بلاؤ اس دے اہل عیال کو بلاؤ. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس دے گھر والی کو بلاؤ. میرے کریم آقا نے غلام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی حاضر ہو گئی. میرے کریم آقا نے سوال کی تو اس نے جواب دیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری سواد دی بات یا رسول اللہ اسی حالت کے اندر جس وقت یا رسول اللہ اسی آواز لگی الجہاد الجہاد یا رسول اللہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک 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 یا رسول اللہ دیا صداؤں اللہ دی یا رسول اللہ میدان احد کے اندر آ گئے. یا رسول اللہ اس طرح ماجرہ پیش ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے پیارے حنظلہ کو جناب جبرائیل امین دی قیادت وچ فرشتے غسل دے رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت میرے کریم آقا دے غلام زمین دے آئی. میرے کریم آقا دے غلام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں مبارک دے پانی دے قطرے موجود سن. پانی دے قطرے موجود سن. میرے کریم آقا دے غلاموں صحابہ نو اللہ رب العزت نے بڑی شان تے بڑی عظمت عطا فرمائیں. اج ایک شخص اس کا مطالعہ نہیں اس کی تعلیم نہیں اٹھ کے صحابہ دے بارے گلاں کر دے. اللہ رب العزت نے بڑی عزت تے بڑی شان عطا فرمائیں نے. صحابہ دی تے شان حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر تو جمعرات والے دن واپس آئے نے. میرے کریم آقا دا غلام قندیلہ لے کے آئے اور قندیلہ دے نال مسجد نبوی دورو میرے کریم آقا دا غلام نے روشن فرمائے. اور میرے کریم آقا اس وقت نماز مغرب عشاء وقت تشریف لائے نے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میری مسجد کو کس نے روشن کی تے قندیلہ دے نال. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت تمیم داری نے. میرے آقا نے فرمایا کہ تمیم داری کو بلا کے لاؤ. جس وقت تمیم داری حضور دی بارگاہ دے وچ آئے میرے آقا نے اپنے غلام کو پھاڑ کے سیدھے دے نال لائے اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تمیم داری اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی روشن کرے اللہ تعالی آخرت کے اندر بھی روشن کرے تو میری مسجد کو روشن کر دیتے. یہ واسطے جڑا مسجد کو روشن کر دے اس طرح سمجھے کہ مسجد نبوی نو بھی روشن کر دے.
میرے کریم آقا دے غلاموں صحابہ دے بارے اپنی زبان استعمال کرن تو پہلے، صحابہ دے بارے گفتگو کرن تو پہلے انسان مطالعہ کر لینا چاہیے، انسان تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک آیا، حضرت عمر پاک کا دور آیا کہ آخری صورت کے اندر ایک وبا نے مدینہ کی طرف رخ کر دیتا۔ میرے کریم آقا دے غلام حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین نے لوگوں نے آ کر خبر دیتی یا امیر المؤمنین مدینہ کی طرف ایک وبا نے رخ کر دیتے، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی فرمایا کہ پانی دے ٹینکے کا انتظام کرو یا لوگوں کا انتظام کرو، آگ بجھاؤ کا انتظام کرو۔ نہ میرے کریم آقا دے غلام نے فرمایا کہ تمیم داری کو بناؤ۔ اس وقت تمیم داری حضور نبی علیہ السلام دے غلام دی بارگاہ دے وچ آیا، امیر المؤمنین دی بارگاہ دے وچ آیا، تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ تمیم داری آگ مدینہ کی طرف آ رہی ہے، آگ کو پیچھے موڑ دے۔ تمیم داری نے عرض کی یا امیر المؤمنین میں آگ کو کس طرح پیچھے موڑا؟ تو میرے امیر المؤمنین حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمیم داری تینوں گل یاد نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا سی اے تمیم داری اللہ تینوں دنیا کے اندر بھی روشن کرے، آخرت کے اندر بھی روشن کرے، جتنے تو موجود ہوئے اسے آگ کا کی کام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنڈا پھاڑ کے میرے کریم آقا دے غلاموں، نبی دے غلام نے آگ دے شعلے کو پیچھے دھکیلیا، جس طرح ایک بکر وال بکری کو پیچھے دھکیل دے۔ باؤنڈری دوتے آپ نے جا کے فرمایا کہ خبردار آج تو بعد قیامت تک بھی مدینے دی طرف رخ کی طرح۔ صحابہ دی شان تے ہے میرے کریم آقا دے غلاموں جنگ دے اختتام دے ہوتے، اللہ اکبر، چھوٹی بچی کھڑی ہوگی رستے دے اندر، اس کا والد جنگ دے وچ گیا ہویا سی، اس کا والد شہید ہو گئے جنگ دے وچ، چھوٹی بچی رستے دے اندر کھڑی ہوگی، آن لا قافلہ جیڑا بھی آندے، چھوٹی بچی پوچھ دیئے کہ میرا والد کتھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں جنگ دے اختتام دیتے، چھوٹی بچی رستے دیتے کھڑے گئے آکے قافلے نے عرض کر دیا قافلے والے میرے بابا کتے، میرا بابا اس جنگ دے اندر گیا سی۔ سارے قافلے والے کہتے تیرے بابا پیچھے آ رہے جناب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دامن کو پکڑ کے آ دیئے، میرا بابا جنگ دے اندر گیا سی، میرا بابا کتے؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیچھے مولا کائنات آ رہے میں بڑے پوچھ گئے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ دیا کہ میرا بابا کتے جنگ دے اندر شہید نہیں ہو گیا؟ حضرت مولا کائنات فرمانے نے پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کو پوچھ رہے کہ تیرا بابا کتے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پچھے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہا تو پوچھ رہے میرے کریم آقا دے غلاموں سارے صحابہ نو بچے اس بچی دا بابا میدان جہاد دے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا دے غلاموں جنہاں دے باپ ٹر جانن پتہ انہوں لگ دے۔ اللہ اکبر، جس طرح حضرت سیدہ سکینہ طیبہ طاہرہ جس وقت حضرت امام یعنی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے دے سوار ہوتے کربلا مولا دی سرزمین کی طرف جان لگے۔ میرے کریم آقا دے غلام تاریخ دان لکھ دے، تاریخ ابن خلدون لکھ دے، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہا گھوڑے دے پیروں کو لے جا ملا نبی علیہ السلام دے غلاموں گھوڑے دے پیروں کو لے جا کے بیٹھی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ گھوڑا چل آمنہ دلال میرا نام میرا انتظار کیا فرماتے لیکن گھوڑا چلن دنا نہیں لینا۔ میرے کریم آقا دے نواز نے دوسری مرتبہ اشارہ فرمائے لیکن گھوڑا نہیں چلتا، تیسری مرتبہ لیکن میرے کریم آقا دے غلام حضرت امامی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر بڑھی تلے سیدہ سکینہ طیبہ طاہرہ گھوڑے دے پیروں کو پکڑ کے بیٹھی ہے۔ میرے کریم آقا دے غلام میرے کریم آقا دے نواسا گھوڑے دے زین پہ تلے ہے۔ میرے کریم آقا دے غلام نے اپنی بیٹی کو سینے ڈال لائے اور حضرت سیدہ بانو دے حوالے کر کے میرے کریم آقا دے غلام میدان کربلا دے اندر گئے۔ بیٹیاں بڑی محبت کر دینا اپنے باپ سے، حضرت سیدہ سکینہ اپنے باپ کے سینے دوتے سوندی سن اور ایک چھوٹی بیٹی جس کا باپ میدان احد کے اندر شہید ہوئے، ایک بیٹی بھی اپنے باپ کے سینے دوتے سوندی سی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں
صحابہ کی بڑی عظمت نے، بڑی شان نے، اور صحابہ نے کس طرح جان نثاری دے نال میدان احد کے اندر اپنا جان نثاری پیش کی، اسلام دے نال محبت، اسلام دے نال وفا پیش کی۔ جڑا بندہ اسلام دے نال محبت فرما دے نا، قرآن دے نال محبت فرما دے، دین دے نال محبت فرما دے، دین نہ اتھے کان لگن دے دے تے نہ اتھے کان لگن دے دے، شرط صرف یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے۔ بندہ تھوڑا جی بھی خلوص رکھ دے نا اسلام دے بارے، اسلام اتھے بھی اس کا عطا فرما دے دے، اسلام اتھے بھی اس کا عطا فرما دے دے۔ میرے کریم آقا تو غلام جبل العین ایک پہاڑ ہے، میدان احد ہے، جبل العین چھوٹا پہاڑ ہے، چھوٹی کی پہاڑی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتھے اپنے 50 غلاموں کو تعینات فرمائے، اصل سمیت تیرہ سمیت میرے کریم آقا نے فرمائے کہ تجھ سے اتھے ہی رہنا ہے۔ جبل العین اس پہاڑی لڑائے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے کریم آقا نے تعین فرمائیے اسی جنگ جیتا یا ہارا، تجھ سے اپنی بارڈر، تجھ سے اپنی باؤنڈری نہیں چھوڑنی، جبل العین نہیں چھوڑنا، تجھ سے ساری پشت کا خیال کرنا ہے۔ 50 حضور کے صحابہ نے، 50 غلام نے جبل العین دوتے کھڑوتے نے، پہرا دے رہے نے، نبی علیہ السلام کے غلامہ دا پہرا دے رہے نے پشت والے پاسوں۔ خالد بن ولید جڑا حال اسلام نہیں لایا، ابو سفیان حال اسلام نہیں لایا، پیچھے آ کے مڑ کے بیٹھتے نے، لیکن سپہ سالار کھڑوتے نے، اللہ اکبر، نبی دے غلام کھڑوتے نے، جبل العین پہاڑی لوٹتے۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، آخر کار وقت آیا، اللہ نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی اور مسلمان مال غنیمت جمع فرما رہے سن، کفار ہر طرف بکھر گئے سن، مسلمان مال غنیمت جمع فرما رہے سن، اور جڑے صحابہ جبل العین پہاڑی دوتے 50 صحابہ کھلوتے سن۔ کسی دے دل دے وچ خیال ہے کہ حضور نے انج نہیں فرمایا سی کہ جدو جنگ اسی مطلب جیت رہی ہے، جدو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیے تو اس وقت بھی تسی اتھے رہنا، لیکن انہوں نے خیال یہ آیا کہ حضور نے فرمایا کہ جدو جنگ جیت رہی ہے، جدو مال غنیمت اسی جمع کر رہی ہوں، تسی جڑا نا اپنا مورچہ چھوڑ دینے۔ لیکن جڑا انہوں نے سپہ سالار سی، انہوں نے حضور دا یہ مطلب نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ اسی جنگ جیت جائیے یا ہار جائیے یا اسی سارے بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو جائیے، لیکن تسی اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا۔ میرے کریم آقا دے غلاموں 40 صحابہ نے اس سپہ سالار کی گل نہ منی، 10 صحابہ نے سپہ سالار کی گل منی، 40 صحابہ نے جس وقت مورچہ چھوڑیا اور 10 صحابہ اس سپہ سالار نال موجود سن، 9 صحابہ سن، 10واں سپہ سالار نبی دے صحابی سی، وہ 10 مورچے دوتے کھڑے رہے۔ 40 صحابہ جس وقت دوسرے صحابہ نے دیکھے کہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ایک صحابہ مال غنیمت جمع کرنے دے وچ مشغول ہو گئے نے، اور خالد بن ولید جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھتا سی، بہت بڑی مہارت رکھتا سی، اس طرح ہور بھی سی، اکرمہ ویسی ابو جہل کا بیٹا، یہ بھی بڑی مہارت رکھتا سی۔ میرے کریم آقا دے غلاموں جس وقت پیچھے مڑ کے آئے، پیچھے پہاڑی دے آئے، دیکھے کہ مسلمانوں دی باؤنڈری خالی ہے، وقت 10 بندے کھلوتے نے، خالد بن ولید نے اس طرح حملہ کیتا کہ صحابہ کرام سمجھ نہیں سکے، صحابہ کرام سمجھ بھی نہ سکے، صحابہ کرام دے پیراں تلوں زمین نکل گئی، صحابہ کرام بکھر گئے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن، اور میرے کریم آقا تو غلام تیر بتیر چلا رہی ہے، اور حتیٰ کہ ایک تک بھی خبر پھیل گئی کہ اس جنگ کے اندر نعوذ باللہ حضور بھی شہید ہو گئے نے۔ جس وقت صحابہ نے ایک گل سنی کہ حضور شہید ہو گئے نے، صحابہ نے پھر حوصلے چھٹ گئے نے، جب حضور بھی شہید ہو گئے پھر کی خاطر سے جنگ لڑنی ہے، پھر صحابہ ایک سائڈ ہو کے بیٹھ گئے نے۔ پھر جب ایک خبر ملی کہ نبی علیہ السلام زندہ حیات نے، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام پھر صحابہ سنبھلے، پھر جنگ دا رخ بدلیا، پہلے اور رخ تبدیل ہو گیا۔ صحابہ اکرام کا بہت بڑا نقصان ہویا، مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہویا، بڑی کثیر تعداد کے اندر صحابہ اکرام اس مارکے کے اندر شہید ہوئے۔ علماء محدثین اکرام فرماتے ہیں فقط اس لفظ کی خاطر کہ ان صحابہ نے حضور کی گل نہیں منی، اللہ اکبر، گل نہ مننا کا نتیجہ اے نکلیا۔ بہرحال صحابہ جانے، حضور جانے، اللہ جانے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پھر صحابہ نے پیر سنبھلے، پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور
صحابہ بہت بڑے شہید ہوئے، جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ پوری تاریخ کے اندر آپ کی شہادت پر کی کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق آپ نے اسلام کس طرح قبول فرمائے اور آپ کی شہادت کے متعلق بھی انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔